آج جمعے کے دن دولت کا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک دن میں ہی آپ لوگ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعے کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آیت آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر بھی لکھ دی ہے میں نے۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 4 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ دوستوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کے دن کی کتنی اہمیت ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اس دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے ہیں۔ روز جمعے میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب سے، جہنم کے عذاب سے نجات پاتے ہیں، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت اللہ سے مالا مال ہوتے رہنے چاہیے اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ جمعے کے دن سے فیض یاب ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں جمعے کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول مقبول سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کا دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ ناظرین، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعے کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا رب کعبہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار
میرے کہنے پر کر کے دیکھیں، آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف جمعے کے دن پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ آیت ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کا ذکر کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کا ذکر کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ یعنی کہ جو تینوں سوالی آئے، ان تینوں سوالیوں کو میرے مولا نے ایک جیسا جواب دیا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تو جب ان کے قرب و جواب میں جو بھی خدمتگار موجود تھا، اللہ پاک کا جو بندہ موجود تھا، اس نے سوال کرا کہ میرے مولا آپ نے کیا فرمایا؟ جو بندہ آپ کے لیے مسئلہ لے کر آ رہا ہے، آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں، حالانکہ ہر بندہ اپنے مسئلے کو الگ الگ بیان کر رہا ہے۔ تو پھر مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ بے شک ہر بندے کا مسئلہ الگ تھا، لیکن جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور وہ استغفار کرے گا اور اللہ پاک سے صلح کر لے گا، تو جب اللہ سے صلح ہو گئی تو وہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور وہ رب توبہ قبول نہ کرے؟ تو لہٰذا میں ہر کسی کو یہی کہہ رہا ہوں کہ استغفار پڑھو، استغفار کرو۔ استغفار کا کرنا یہ وہ تسبیح ہے جو رب کو راضی کر لیتی ہے، رب کو منا لیتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی مشکل میں پھنسو تو استغفار کرو۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل کا وقت آ جائے استغفار کرو۔ اور بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو جنات، کوئی بھی وظیفے، کوئی اعمال، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظیفے بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدا را ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی رہتی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ اسی تباہی اور بربریت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کریں اور آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجئے گا۔ دوستوں، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کے جتنے بھی پریشانیاں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کر لیں۔ کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ دولت
اور رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جمعے کے دن آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد گویا جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر آپ کا ناممکن ہی مقصد کیوں نہ ہو، آپ یہ دیکھو کہ مانگ کی ذات سے رہے ہو جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ بہت غفور و رحیم بھی ہے، اور وہ بے نیاز بھی ہے۔ دوستو، آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے، اگر گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لیں۔ اگر آپ کو پریشانی ہے تو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھیں، آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے۔ یہ پہلے نمبر پر وظیفہ ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اس طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے درود پاک سے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جو بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخوشی وہ معاف کروا لیتا ہے تو رب راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے جمعے کے دن درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو بہترین ہے۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی بیشی ہو گئی تو اس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک یا ایک دانہ زیادہ یا کم پڑ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کر لیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، اس آیت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہوں پر، طرح کی بندشوں پر
टूट फूट जाएंगी और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। 100 दानों की एक तस्बीह पढ़कर आप लोग उसको पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पे जो आपने वजीफा करना है वो रब के 2 नामों का वजीफा है। 11 बार आपने पढ़ना है। या रज़ाकू या फत्ताहू का वजीफा पढ़ना है। या रज़ाकू ए रिज्क देने वाली जात, या फत्ताहू ए मुश्किलों पर काबू पाने वाली जात, ए कामयाबी देने वाली जात। या रज़ाकू या फत्ताहू को पुकारने की देर है। अर्शे इलाही से फरिश्ते जमीन पर उतरेंगे, कामयाबियां छोड़ जाएंगे। और या रज़ाकू या फत्ताहू मिलाकर पढ़ना तो एक होगा, या रज़ाकू या फत्ताहू मिलाकर पढ़ोगे तो 2 बार होगा। इस तरह आपने ये वजीफा 11 बार पढ़ना है। वज़ाइफ हर कोई बताता है, लेकिन तरीके कामयाबी कोई नहीं बताता। कामयाबी के राज हर कोई छुपा लेता है। हम तो चाहते हैं कि लोगों की आसानियां हों, लोगों की दुआएं कबूल हों, लोगों की परेशानियां खत्म हों। गौर से सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले नंबर पर वजीफा जो आप लोगों को पढ़ना है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 100 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर जो वजीफा है वो रब्बे काबा के 2 नाम हैं, या रज़ाकू या फत्ताहू। आपने इनको सिर्फ 11 बार पढ़ना है और जो बताया गया तरीका है उसके मुताबिक ही आप लोगों ने पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर जो वजीफा आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने ये पढ़ना है पहले 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शअनियका हुवल अबतर। एक बार सूरह कौसर पढ़कर वजीफा मुकम्मल कर देना है। अब कामयाबी का क्या राज है, इसमें आपने 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा, आपने रब का शुक्र अदा किया और उसकी पाकी को बयान कर दिया, अपने गुनाहों को बख्शवा लिया। अब रब राजी है, अब इनामात लेने का वक्त है, यानी कि या रज़ाकू से रिस्क मिल जाएगा, रिस्क के 300 दरवाजे खुल जाएंगे। या फत्ताहू से कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी, रुकावटें बंदिशें हट जाएंगी। और सूरतुल कौसर से आप पर रहमत और बरकतों की बरसात हो जाएगी। सूरह कौसर से आपके घर के हालात बदल जाएंगे, बेसुकूनी बेबरकती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये वजीफा कोई नहीं बताएगा, खुदारा ये वजीफा बताए गए तरीके से कीजिएगा। दोस्तों, आज का वजीफा निहायत ही आसान और मुख्तसर है। आपने देखा होगा कि इसको पढ़ने के लिए सिर्फ एक आधा मिनट या फिर 2 मिनट आप लोगों के लगेंगे, इससे ज्यादा का वक्त आपका नहीं लगेगा। आपने जुम्मे के दिन ये किसी भी नमाज के बाद कर लेना है और इंशाअल्लाह आपकी रिज़्क की जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। और आप लोगों ने फिर दुआ मांगनी है, दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा। और जो लोग भी कमेंट में मुझसे कहते हैं दुआ के लिए, अल्लाह पाक उन सब की हर जो उनकी जायज़ हाजात है उनको पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक उन सब के लिए रिज़्क का आला से आला बंदोबस्त फरमाए, खात्मा बिल खैर अता फरमाए, जन्नतुल बकी से उठाए, नामाए अमाल सीधे हाथ में लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।